یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جل علا دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے ماہ رمضان المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر آپ حضرات نو اور مینوں نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک دا تیسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک دا 22واں روزہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہ مہینہ اپنی اصلاح کرنے دا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ محاسبہ نفس کرنے دا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ نیکیاں کرنے دا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ گناہاں تو بچنے دا مہینہ ہے۔ اسی سب نے غور کرنا ہے کہ کیا رمضان المبارک دے آن نال ساڈے اندر کچھ تغیر، کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ نہیں، کچھ گناہاں دے اندر کمی آئی ہے یا نہیں، نیکیاں وچ اضافہ ہویا ہے کہ نہیں۔ اگر تو ماہ رمضان المبارک دی وجہ نال ساڈے گناہ کم ہوئے نے اور نیکیاں وچ اضافہ ہویا ہے، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ہونا بھی اس طرح چاہیے ہے۔ اور اگر اس دے برعکس ہے یا پھر ساڈے وچ اس ماہ مقدس دی آن نال کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں پھر سانو سوچنا چاہیے ہے نا کہ رب تعالی نے اتنی فضیلت والا اور اتنی شان والا مہینہ آپ حضرات اور مینوں عطا فرمایا ہے، اسی اس دی قدر نہیں کر رہے جس طرح سانو قدر کرنی چاہیے ہے۔ بعض حضرات بعض دو سے کہندے نے کہ ساڈا نیکی کرنے واسطے دل نہیں کردا، اور گناہ دی طرف ساڈا دل بہت زیادہ مائل ہوندا ہے، یعنی نیک اعمال کرنے واسطے دل نہیں چاہندا، لیکن گناہ دی طرف ساڈا دل بہت زیادہ مائل ہوندا ہے۔ تو اس دے اندر اصل وجہ یہ ہے کہ ساڈے دو بڑے دشمن نے جڑے سانو ہمیشہ نیکی دے کم تو روک دینے اور گناہاں دی طرف، برائی دی طرف مائل کر دینے۔ آج دے درس دے اندر خاص طور تے میں انہاں دو دشمناں تو آپ نو آگاہ کرنا چاہنا ہاں، کیونکہ اگر بندے نو اپنے دشمن دا پتہ چل جائے تو پھر دشمن زیادہ نقصان نہیں کر سکدا۔ اس واسطے آج دے درس نو ذرا غور نال سماعت فرماؤ۔ ساڈے دو جڑے بہت بڑے دشمن نے، انہاں دے وچوں پہلا دشمن ہے شیطان۔ قرآن پاک دا مطالعہ کرو، سورۃ یاسین دی میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات دے سامنے اج دے اس موضوع دے حوالے نال تلاوت کیتی ہے، سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ الم اعہد الیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد آدم، کیا میں تہاڈے کولو اے عہد نہیں لیا؟ یا اللہ عہد کی لیا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان دی پیروی اور فرما برداری نہ کرنا۔ اے اولاد آدم، اللہ فرما رہے ہیں میں تہاڈے کولوں اے عہد نہیں لیا کہ شیطان دی فرما برداری نہ کرنا۔
مطلب کی ہے شیطان کہے گا کہ نماز چھوڑ دے، شیطان کہے گا کہ روزہ چھوڑ دے، شیطان کہے گا کہ قرآن دی تلاوت چھوڑ دے، صدقہ خیرات چھوڑ دے، لیکن اللہ فرماندا ہے اللہ تعبد الشیطان، شیطان دی پیروی نہیں کرنی، شیطان دی فرما برداری نہیں کرنی، شیطان دی گل نہیں بننی بلکہ رحمان دی گل مننی ہے۔ یا اللہ سی شیطان دی گل کیوں نہ منیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واسطے کہ انہو لکم عدو مبین، اے انسان، اے اولاد آدم، شیطان تے تیرا کھلا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین۔ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ انہو لکم عدو مبین، سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 142 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے قدم پہ قدم مت چلو، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، شیطان کھلا دشمن ہے ساڈا، یہ سانو کون دس رہا ہے؟ بولو بولو، اللہ تعالیٰ دس رہے۔ کون دس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ میں نے 2 آیتاں پیش کی ہیں، ویسے بے شمار آیتاں دے اندر انہو لکم عدو مبین دا جملہ موجود ہے کہ شیطان کھلا دشمن ہے، یعنی ایک دشمن وہ ہے کہ ساڈا دوست سانو دسے کہ اے بہت بڑا اپنا دشمن ہے، ایک دشمن وہ ہے کہ ساڈے ماں باپ سانو آگاہ کر دینے کہ ساڈا دشمن ہے، ایک دشمن وہ ہے کہ ساڈے دوست سانو دسدے نے، عزیز و اقارب دسدے نے، بہن بھائی دسدے نے کہ اے دشمن ہے۔ ذرا خود سوچو وہ کتنا بڑا دشمن ہوئے گا، انہیں متعلق ساڈا خدا سانو آگاہ کر رہا ہے کہ اے اولاد آدم، اے میرے بندے، انہو لکم عدو مبین، شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے جو کہ ہمیشہ نیکی دے کام تو روکدا ہے، برائی دی طرف سانو مائل کردا ہے۔ تو اے تو پہلا دشمن ہو گیا شیطان۔ آؤ آج دے درس قرآن دے اندر ذرا دیکھیے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کہ دوسرا کیڑا دشمن ہے جڑا سانو نیکی دے کام تو روکدا ہے، برائی دی طرف مائل کردا ہے۔ تو دوسرا ساڈا دشمن ساڈا اپنا نفس ہے، یہ بھی سانو برائی تو دور کرتا ہے، برائی دی طرف مائل کرتا ہے اور نیکیاں تو دور کرتا ہے۔ صوفیاء کرام نے اس تے کلام فرمایا کہ انسان دے 2 دشمن نے، ایک نفس ہے ایک شیطان ہے، تو انہاں دونوں دشمنوں دے وچوں بڑا دشمن کون ہے؟ تو صوفیاء نے جو نتیجہ نکالیا وہ فرماندے نے کہ شیطان بھی انسان دا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن، نفس بھی دشمن ہے، لیکن نفس انسان دا شیطان تو بھی بڑا دشمن ہے۔ عام طور تے ساڈے ذہن دے اندر ایک خیال آندا ہے کہ شاید شیطان سب تو بڑا دشمن ہے، نہیں، شیطان تو بڑا دشمن نفس ہے۔ صوفیاء نے قرآن پاک دی دلیل ارشاد فرمائی، وہ فرمانے نے کہ جدو جناب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اپنی روح ڈال دیتی، تمام ملائکہ نو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیتا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیتا۔ شیطان کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم تو بہتر ہاں، میں اگ وچوں بنیا، اے مٹی وچوں بنیا، میں زیادہ فضیلت والا ہاں۔ تو صوفیاء نے فرمایا کہ جس وقت شیطان بنیا، یعنی اس نے کیا انا خیر منہ، شیطان تو پہلے شیطان موجود نہیں سی، پھر شیطان نو کس نے شیطان بنایا؟ اس دن نفس نے۔ تو پتہ چلیا کہ شیطان نو بھی شیطان بنان والا نفس ہے، نفس شیطان تو بھی بڑا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ناتواں کمزور جاندہ 2 دشمنانہ مقابلہ ہے، یعنی کہ انسان ایک ناتواں جان ہے، اللہ دا بندہ ہے، 2 بڑے بڑے دشمن نے اس دے، ایک شیطان ہے ایک نفس ہے، 2 دشمناں نال تنہا مقابلہ۔ رب تعالیٰ نے کرم فرمایا حضور دے صدقے نال سانو رمضان دا مہینہ عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا جدو رمضان دا چاند چڑھدا ہے
ادھروں جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، دوزخ دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان دے دو دشمن سن، رب نے کرم فرمایا ماہ رمضان اندر ساڈے ایک دشمن نو جکڑ دیتا، ایک دشمن نو بند دیتا، اور باقی ایک دشمن رہ گیا جڑا نفس ہے، جڑا ساڈے نال ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ماہ رمضان المبارک دے اندر انسان اپنا محاسبہ نفس کر لوے، اس نفس نو اپنے تابع کر لوے، اس نفس نو اللہ دی عبادت کر کے اس نفس نو کمزور کر لوے، عشق رسول دی ضربہ لگا کے اور محبت مصطفیٰ دے اندر اپنے اس دشمن نو زیر کر لوے، اپنے تابع اور مطیع کر لوے، اپنے قابو دے اندر کر لوے، تو پھر کی ہوئے گا؟ جدو عید تو بعد شیطان آئے گا، چاند رات نو شیطان جڑے نے وہ آزاد ہو جاندے نے۔ تاں ہی تسی دیکھیا ہے کہ پورا رمضان مسجداں آباد رہندیاں نے، چاند رات نو پھر وہی چند نمازی باقی رہ جاندے نے۔ اس انہو لکم عدو مبین، کھلے شے جڑے ساڈے دشمن نے جدو آ جاندے نے تو پھر سانو برائی دی طرف مائل کرنا شروع کر دیندے نے۔ چاند رات نو ہی برائی دے بازار گرم ہو جاندے نے، چاند رات نو ہی شہر آباد ہو جاندے نے، گلیاں بازار آباد ہو جاندے نے، اور مسجداں پھر ویران ہو جاندیاں نے۔ وجہ کی ہے کہ شیطان پھر آ گیا، ساڈا دشمن پھر آ گیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج دے درس دا مقصد ہے کہ ماہ رمضان اللہ نے سانو عطا فرمایا، شیطان نو قیدی بنا دیتا، اور اگر اپنے نفس نو ماہ رمضان المبارک دے اندر اسی کمزور کرن اندر کامیاب ہو جائیے، ماہ رمضان المبارک دے اندر اپنے نفس سے اتنی محنت کریے کہ اس تے اسی اپنا غلبہ پا لئیے، تو پھر کی ہوئے گا؟ شیطان آ کے بھی ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس دی وجہ صوفیاء نے یہ بیان فرمائی کہ شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، شیطان بھی چور ہے تے نفس بھی چور ہے، لیکن نفس جڑا ہے نا جی، یہ ساڈا اندر دا بھیتی دشمن ہے، اور شیطان باہر والا دشمن ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، ساڈے دیہاتاں دے اندر نا جی جدو چوری ہو جاوے تو پھر صبح دے ٹائم پر وہ پنچایت دے بندے بیٹھ دے نے، تو نتیجہ یہ نکال دینے کہ باہروں کوئی آ کے چوری نہیں کر سکتا جنی دیر تک کوئی اندر دا بھیتی بندہ شامل نہ ہوئے۔ یہ ضرور اس پروگرام دے اندر کوئی اندر دا بھیتی بندہ شامل ہے، وگرنہ باہروں آ کے کوئی اس طرح چوری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ صوفیاء کرام فرما دینے شیطان تے باہر دا دشمن ہے، یہ نفس تیرے اندر بیٹھا، یہ اندر دا دشمن ہے۔ جدو انو زیر کر لویں گا تے شیطان بھی آ کے کچھ نہیں کر سکتا۔ انو اپنے تابع کر، ماہ رمضان المبارک دے اندر اس دے اوپر محنت کر۔ اس نفس نو کمزور کنہ نے کیتا ہے؟ اللہ دے ولیاں نے، اللہ دے فقیر بندیاں نے۔ جتنے بھی اللہ دے ولی گزرے نے انہوں نے اپنے نفس دے اوپر محنت کیتی ہے اور اپنے نفس نو اپنے تابع کیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا باج فقیراں کسے نہیں ماریا، چور اندر دا باہو، باج فقیراں کسے نہیں ماریا، ظالم چور اندر دا باہو۔ انہوں جدو بھی زیر کیتا ہے، جدو بھی تابع کیتا ہے، جدو بھی اپنی فرما برداری دے اندر لے کے آئے نے، نفس نو جدو بھی کمزور کیتا ہے نا جی، یہ اللہ دے نیک بندیاں نے کیتا ہے، اللہ دے فقیر بندیاں نے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ تو واپس تشریف لے کے آئے، صحابہ کرام بھی نال نے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جہاد اصغر ختم ہو گیا ہے تے جہاد اکبر ہجے بقایا ہے۔ جہاد اصغر ختم ہو گیا، آقا جہاد اصغر اسی کر کے آئے ہاں، کافراں نو مار کے آئے ہاں، تیر و تلوار چلا کے آئے ہاں، جنگ دے اندر گئے ہاں، جہاد کیتا ہے۔ فرمایا جہاد اصغر ہے۔ آقا پھر جہاد اکبر کیڑا ہے؟ فرمایا جہاد اصغر ہو گیا، ختم ہو گیا کافراں نال جہاد۔ فرمایا جہاد اکبر ہجے باقی ہے۔ آقا جہاد اکبر کی ہے؟ فرمایا اپنے نفس نال جہاد کرنا،
اپنے نفس نال جہاد کرنا، فرمایا کہ اے جہاد اکبر ہے۔ صوفیاء کرام نے اے جہاد اکبر کیتا ہے، اپنے نفس نال جہاد۔ کس طرح؟ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ، اولیاء دی صف دے اندر بہت بڑا نام ہے۔ آؤ آپ دی پاک بارگاہ دے اندر چلنے ہاں۔ حضور اسی تو گناہگار اور سیاہکار بندے ہاں، اور نفس جڑا ہے ساڑھے تابع نہیں ہو رہا، قابو نہیں ہو رہا، طریقہ کار کی ہے؟ تو آپ نے ایک حسین طریقہ کار ارشاد فرمایا۔ آپ فرماندے نے کہ اے نفس جڑا ہے تیرے قابو وچ نہیں آ سکدا، اس نو تو اپنے تابع نہیں کر سکنا ہے۔ ہاں اگر تیرے کو 3 اصلے ہون تے پھر ایک کسی طریقے بھی رہ نہیں سکدا، ہر طریقے نال تیرے قابو دے اندر آ سکدا ہے۔ حضور وہ 3 اصلے کڑے نے؟ تو فرمایا خنجر خاموشی، سب تو پہلا نمبر ہے خاموشی دا خنجر۔ اپنے نفس نو زیر کرنے واسطے، تابع کرنے واسطے خنجر خاموشی، خاموشی دا خنجر۔ شمشیر جو، فرمایا کہ بھوک دی تلوار، یہ 2 اصلے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا نیزائے تنہائی و ترک وجود، فرمایا کہ تنہائی دا نیزہ۔ خاموشی دا خنجر، بھوک دی تلوار تے تنہائی، اکلا بیٹھنا۔ اعتکاف دا مقصد جڑا ہے نا جی، رمضان المبارک دی خاص عبادت ہے اعتکاف بیٹھنا۔ اعتکاف کے اندر انسان تنہا بیٹھ کے اپنے گناہاں تے غور و فکر کرتا ہے، اللہ دیاں نعمتاں تے غور و فکر کرتا ہے۔ اس واسطے جدو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اس بندے تے اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تنہائی دا نیزہ، یہ 3 خنجر ایسے نے، 3 اصلے ایسے نے، اگر تو اے لے کے اے ماہ رمضان دی برکت نال تینوں ہی حاصل ہو جاندے نے۔ جدو بندہ روزہ رکھدا ہے تو فضول گفتگو نہیں کرتا، خاموشی یہ خنجر مل گیا، اور صبح تو لے کے شام تک جدو پیاسا بھوکا رہندا ہے تو بھوک دی تلوار بھی حاصل ہو گئی۔ اور جدو بندہ اعتکاف بیندا ہے، نیزہ تنہائی و ترک وجود، تنہائی دا نیزہ بھی مل گیا۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ یہ 3 اصلے لے کے تے اپنے نفس دے اوپر چڑھائی کر، انشاءاللہ تعالی تیرے تابع ہو جائے گا۔ جدو نفس تابع ہو گیا، اے اندر دا دشمن جدو تیرے تابع فرما بردار ہو گیا، شیطان آ کے بھی ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آخر تے ہن میں اللہ دے نیک ولیاں دے وچوں، اللہ دے نیک بندیاں دے وچوں ایک اللہ دے نیک بندے دا بس ذکر عرض کرنا چاہنا ہاں۔ حضرت سیدنا ذی النورین مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے نفس تے بڑی محنت کی تھی، اپنے نفس نو اپنے تابع اور فرما بردار واسطے بہت کوشش کی تھی، کیونکہ نفس جڑے نا جی بہت چیزاں طلب کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ صبح و شام مینو خوبصورت تو خوبصورت چیزاں ملن کھان پین واسطے۔ تو آپ نے اپنے نفس نو اپنے تابع کرنے واسطے نا جی 10 سال تک کوئی بھی لذیذ کھانا نہیں کھادا، چھوڑ دیتا 10 سال تک۔ کل عید ہے، رات چاند رات آ گئی، اسی جس طرح چاند رات گزارنے ہیں سانو بہت ہی اچھی طرح علم ہے۔ اللہ والیاں دی عید دا طریقہ اور چاند رات دا طریقہ ذرا سماعت فرماؤ۔ ماہ رمضان المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر آپ فرماندے نے کہ میرا نفس میں نو کہن لگا ذی النورین مصری 10 سال ہو گئے نے تے تو کوئی لذیذ چیز نہیں کھا دی، تے مہربانی کر کل عید دا دن ہے 2-4 لقمے کوئی اچھے لذیذ کھانے دے کھا لے۔ آپ فرماندے ہیں جدو نفس نے مینوں یہ کیا نا تو میں بھی نفس نو امتحان دے اندر ڈالیا، میں کیا ٹھیک ہے میں کل لذیذ چیز کھاواں گا، عید دا دن ہے، خوشی دا دن ہے، پر میری ایک شرط ہے۔ نفس کہنے لگا کہ شرط کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ میں چاند رات ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہنا، اگر تو میرا ساتھ دے دل جمینل ادا کر تو پھر تینوں میں لذیذ کھانا کھلا دیواں گا۔ نفس بڑا خوش ہویا کہ 2 رکعت نماز نفل، یہ تے منٹ دے وچ جناب 2 رکعت نفل تے کوئی بات ہی کوئی نہیں۔
آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، قرآن پاک دے پہلے 15 سپارے ایک رکعت اندر پڑھاں گا تے دوسرے 15 سپارے دوسری رکعت دے اندر پڑھاں گا۔ اگر تو میرا ساتھ دیتا دل جمی نال 2 رکعت نماز نفل اس انداز نال چاند رات نو میں ادا کرنے نے، اگر تو اگے پیچھے ہیرا پھیری کیتی تے پھر تینوں لذیذ کھانا نہیں ملے گا۔ ہاں اگر دل جمی نال میرا ساتھ دے تے میں تینوں لذیذ کھانا کھلاواں گا۔ ادھر نفس نال ایک گفتگو جاری ہے، نفس من گیا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے وضو بنایا، نماز عشاء تو بعد پہلی رکعت دے اندر رب دے 15 پارے مکمل فرما لے، چاند رات ہے اللہ دے نیک بندیاں دی۔ ادھر دوسری رکعت دا وقت آیا، الحمدی الف تو لگ کے والناس دے سین تک آپ نے سارا قرآن چاند رات نو 2 رکعت دے اندر تلاوت فرما دیتا۔ صبح عید دی نماز ادا کرنے تو بعد لذیذ کھانا آپ نے منگوایا، سامنے رکھ لیا، لقمہ توڑ کے تے آپ نے منہ دی طرف، توجہ فرماؤ ذرا، منہ دی طرف لے کے جا رہے نے تے پھر دوبارہ رکھ دیتا۔ اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ آپ دے مرید، آپ دے منن والے لوگ کہنے لگے حضور کی ہویا؟ لقمہ توڑ کے رکھ دیتا جے، منہ دے قریب لے جا کے پھر طباق دے اندر رکھ دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے نفس دی آواز آئی، ذوالنورین 10 سال پرانی خواہش منان تے میں کامیاب ہو گیا، میں 10 سال پرانی خواہش منان تے کامیاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں رکھ دیتا ہے کہ میں لذیذ کھانا نہیں کھانا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کھانا۔ ادھر جدو اللہ اکبر آپ نے اتنی گفتگو کی تھی تے دروازے سے دستک ہو گئی، جا کے پوچھیا کون؟ دسیا کہ میں فلاں اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ، اپنا نام لیا۔ حضور تسی آج عید والا دن ہے تے کس طرح تشریف لے کے آئے جے؟ دیکھیا کہ ایک طباق اٹھایا ہے جس دے اندر بہت اچھے لذیذ قسم دے کھانے نے، جس طرح چاند راتوں لوگ اپنی اپنی پسند دے کھانے بناندے نے۔ فرماندے نے کہ تسی یہ کھانا کدھر لے کے آئے جے؟ انہیں کہا جی میں ذوالنورین مصری آپ نو ملنا ہے، میں حاضر ہاں، تسی دسو کی کہنا چاہندے جے؟ فرمایا کہ اج رات جدو چاند رات سی تے میں اپنی من پسند دے کھانے تیار کیتے کہ صبح عید والا دن ہے اور میں کھاواں گا۔ فرماندے نے کہ جدو رات سو گیا تے قسمت جاگ پئی، مدینے دا تاجدار میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آ گیا، وضحا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، مازاق دے کاجل والے محبوب میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آئے تے مینوں فرمان لگے میرے غلاماں میں تیرا آقا تیرا نبی ہاں، میں مدینے دا تاجدار ہاں، میں رب دا محبوب ہاں، آقا بڑی مہربانی فرمائی، تسی اپنے غلام تے کرم فرمایا۔ فرمایا میرے غلاماں کیا تو چاہنا ہے کہ جس طرح آج میری زیارت کی تھی کل قیامت والے دن بھی اسی طرح میری زیارت فرماویں؟ آقا کون نہیں چاہندا، میرے دل دی تو تمنا یہی ہے کہ تسی ہر ٹائم میرے سامنے رہو۔ فرمایا جس طرح آج ویکھے اگر قیامت والے دن دیکھنا چاہنا ہے تے جیڑا تو کھانا اپنے واسطے بنایا ہے نا وہ تو خود نہیں کھانا، ایک میرا غلام ہے جس دا نام ذوالنورین مصری ہے۔ فرمایا اس نو 10 سال ہو گئے نے اپنے نفس نال مخالفت کر رہے، اپنے نفس دی جو نفس منگدا ہے وہ نہیں دیندا، اس دے مخالف چلدا ہے۔ فرمایا کہ اج عید والا دن ہے، ایک کھانا ذوالنورین مصری نو عطا فرماؤ اور انہوں نے کہو کہ سرکار نے بھیجیا ہے۔ جو کتاب دے لفظ نے فرمایا کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذوالنورین مصری چل تھوڑی دیر واسطے اپنے نفس نال صلح کر لے، اس کھانے دے وچوں چند لقمے کھا لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنورین مصری نے جدو سنیا اکھاں دے وچ آنسو نے، رو کے عرض کردے نے آقا میں فرما بردار ہاں، آقا میں تہاڈا فرما بردار ہاں، اور آپ نے اس طباق دے وچوں لذیذ کھانا شروع فرما دیتا۔ اور اس واقعے تو بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا اپنے ہر غلام دے حوال نو جان دے نے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ 10 سال ہو گئے نے میرے غلام نے اپنے نفس نال مخالفت کیتی ہے۔ اگر اس طرح اپنے نفس نو اپنے تابع کر لو گے تو پھر کھانا مدینے دا تاجدار خود عطا فرما دے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جڑے ساڈے جڑے دو دشمن نے شیطان اور نفس، اللہ تعالیٰ سانو انہاں نال جنگ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
انہاں نال دوستی نہیں کرنی، انہاں نال دوستی نہیں کرنی، بلکہ انہاں نال جنگ جاری رکھو۔ جڑے دوست اعتکاف دے اندر بیٹھے نے انہاں نو خاص طور تے میں یہ بات عرض کراں گا کہ شیطان بنے ہیں، تسی سب کچھ چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے جے، تسی نفس نو اپنے تابع کر کے اٹھنا ہے۔ بولو انشاءاللہ تعالی۔ جدو تسی اتھوں جاؤ نا جی پتہ تو پھر چل جانا ہے نا سانو کہ تسی کتنا کا اپنے نفس مطابق کیتا ہے۔ جدو جس طرح ہون 5 نمازاں با جماعت ادا کر دے جے تے انشاءاللہ عید تو بعد بھی سارا سال اگر روٹین جاری رہے تو پھر اے نفس مطلب سمجھ لو بھی تابع ہو گیا ہے، شیطان بھی ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدا۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو ماہ رمضان المبارک دیاں برکتاں نصیب فرمائے اور ہمیشہ اپنی فرما برداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔